الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وننزل من القرآن ما هو شفاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں تو نادان ہی تھا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ بس میں ہی بولی جا رہا تھا کچھ سمجھ آ رہی ہے تو ذرا میرے نال حساس بشاس چہرے لے کر کے بیٹھو ذرا خوش ہو کر کے اللہ دی مہربانی نال عظیم لوگاں دی عظیم مجلس ہے الحمدللہ یقین جانو اس وقت تسی آپ سمجھدار ہو کئی ایسے لوگ گلیاں بازاراں دے اندر اپنا وقت اس وقت فضول کماں دے اندر فحش کماں دے اندر گندے اور بے حیا کماں دے اندر گزار رہے ہیں یہ اللہ دا احسان ہے اللہ دی رحمت ہے ساڈے اوتے کہ الحمدللہ اسی اللہ دے گھر اندر بیٹھ کر کے اور دین دے کعب اندر ساڈا وقت گزر رہا ہے قرآن سندیا ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سندیا ہویا اگر اردو دے اندر کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں انشاءاللہ میں تے حاضر ہی حاضر ہاں بہرحال میرے محترم بھائی نے فرمایا گیا تھے انشاءاللہ پنجابی دے اندر بھی بس تھوڑی دیر بیان کریں گے مطلب میرے در توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی بات بن بھی جائے گی ذرا میری در توجہ گئے سب دی ذرا میرے نال مل کر کے ایک باری بولو نا ذرا سبحان اللہ گج کر کے بولو ذرا سبحان اللہ تہاڈے سبحان اللہ بولنے نال اللہ نے جنت دے اندر تہاڈے واسطے درخت لگا دیتا گیا اور میرا پیٹرول برابر ہو رہا ہے ذرا ایک باری گج کر کے بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا میں تو نادان ہی تھا
دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے مولا نے، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے، میرے داتا نے، مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا۔ بات دل میں بھی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ یہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ اجے دل دے اندر اسی گمان کر رہے ہوندے ہیں، سوچ رہے ہوندے ہیں نیکی دا کام کرنے واسطے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی مدد آپ فرما دیتا گئے، کام اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے۔ انہاں باتاں نو میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعراں دے اندر قلم بند کیتا گئے۔ فرمایا بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ کہنے دی ضرورت نہیں پئی، اللہ دی مہربانی نال اون جی کب ہو گیا۔ یہ کون گئے، کون کام کرنے والا گئے ساڈے؟ ذرا بول کر کے دسو نا، کون کام کرتا ہے ساڈے؟ اللہ ہی گئے، اللہ دے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام عقائد و جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسول جناب محمد رسول اللہ۔ کسی نے نہیں آندا؟ ذرا مل کر کے بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے وی وقار بزرگ دوستو، عزیز بھائیو، جتھے تک میری آواز اللہ پہنچا رہا ہے، سننے والی معززات، محترات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا گئے اللہ تبارک و تعالی اے بھائیاں دا بیٹھنا، میرا سنانا، باپ دا سماعت فرمانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم و مکرم، میرے محسن و مربی، میرے محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی انہوں دنیا اور آخرت دے اندر اللہ بھلائیاں نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پچھلے دنوں کافی عرصہ دراز تو بیمار گئے، اللہ کو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی انہوں صحت ایمان والی عافیت والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانو انتہائی محسن گئے، انتہائی محبت کرنے والے، خلوص کرنے والے۔ اجے اسی پنجاب دے اندر ہی ہونے ہاں، انہوں شہران دے اندر، قصبیاں دے اندر، پنڈاں دے اندر ہی پروگرام کر رہے ہونے ہاں، تیرے نال فون تے رابطہ کری رہا گئے۔ اللہ اکبر، اسے محبت اتنی خلوص بھریا گیا اور مرفون ہوندا گیا الحمدللہ، دوڑ دے ہوئے انہاں دی محبت لے کر کے کراچی دے اندر پہنچی دا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دا خلوص، پیار، محبت اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح اس مسجد دے جو قرآن کرام ہیں، علماء کرام ہیں، خطبہ اعظام ہیں، اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی قاری محمد عادل صاحب اور دیگر احباب رفقا جتنے بھی گئے اس وقت نام یاد نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب دا پیار، محبت، اخوت، کوشاں، محنتاں جو دن رات اللہ کی مہربانی نال دین واسطے کر رہے گئے، اللہ تبارک و تعالی انہوں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا بھی جو بات میں عرض کر دی گئے وہ ہے قرآن مجید دے حوالے نال انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے واسطے قرآن مجید لو نبی علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ہدی للناس، یہ کلام اللہ گئے، اللہ دی کلام گئے اور کتاب گئے، قرآن مجید گئے، پاک اور مقدس کلام ہے اور یہ اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا دے اندر کوئی شک دی، کوئی انج اونج چیک کے چونکے چنا کے کرے وہ بندہ بے ایمان تے ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لا ریب کتاب ہے، یہ ایک ایک زبر زیر پیش حرف مد شد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک بات فرمایا، ہر ایک بات سچی ہی سچی ہے، لا ریب ہے، کوئی شک دی گنجائش بھی نہیں ہے۔
اور یہ اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، اللہ فرماتے میں لوگوں واسطے باعث ہدایت بنا کر کے نازل کیتا ہے، باعث شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے، باعث رحمت بنا کر کے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر تے قرآن کو نازل کر کے کی فرمایا؟ اللہ اکبر میرا ویر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اتاری گئے، عظمت دے اندر قرآن اتاریا گئے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا، تھوڑی سبحان اللہ ڈیلی نہیں، پنجابی دے اندر ہے، پھر پنجاب دا ہی ماحول ہونا چاہیے ہے نا، ذرا گج کر کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن اللہ کی مہربانی نال دلوں نوں نکھار دیندا گئے، دلوں تو زنگ اتاردا گئے، اور اسی طرح تنگ دستیاں پریشانیاں گھراں دے اندر کاروبار دے اندر اللہ کی مہربانی نال قرآن دور کردا گئے، اور اسی طرح روحانی جسمانی بیماریاں نوں بھی قرآن مجید اللہ کی قسم ہے دور کردا گئے۔ اللہ اکبر میرا ویر ذرا توجہ کر، بات شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے فرمایا میں قرآن مجید کو باعث سے شفا بنا کر کے نازل فرمایا ہے، روحانی بیماریاں دا علاج، جسمانی بیماریاں دا علاج، ہر کسی بیماری دا علاج، ہر کوئی پریشانی دا علاج اللہ فرمانے میں قرآن کو بنا کر کے نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہ بیماریاں پریشانیاں وہ کیا ہیں جو سارے معاشرے دے اندر اس وقت تباہی برپا کر رہی ہیں، جو سارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ آج کل دا نوجوان طبقہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے میرے بھائیوں نوجوانوں، ہینڈ فری کنہ دے اندر لائی ہوئی، موبائل دے ہوتے لگے ہوئے جناب، ٹک ٹاک دے ہوتے، فیس بک دے ہوتے، اور اسی طرح گانیاں دے اندر اپنا وقت برباد کر رہے تھے۔ میری پھر توجہ کرو بھائی، میری طرف توجہ کرو۔ اپنے گانیاں دے ہوتے اپنی مستیاں دے اندر اپنی زندگی گزار رہے گئے، رات ساری گزرتی ہے، ساری رات موبائلوں دے اوپر گندیاں ویڈیو دیکھ کر کے وقت گزارتا کہ نوجوان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کدی سوچیا کہ اس بارے کدی سوچیا کہ کناں دے اندر ہینڈ فری لے کر کے فلم دیکھ دیا ہویا موت آ جائے، اللہ اکبر کی بنے گا کہ اگلے جہان اندر جا کر کے؟ کدی سوچیا کہ اس بارے؟ اللہ کو ڈر کر کے اللہ کا خوف دل دے اندر لے کر کے بیٹھو، اللہ کی مہربانی نال انشاءاللہ نصیحت اموز بات ہوئے گی۔ اس واسطے میرا ویر یہ بات عرض کر رہے ہیں، اپنی تنہائیاں بہتر کرو، اپنی تنہائیاں بہتر کر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری میری یہ دنیا بھی اللہ بہتر کر دے، آخرت بھی اللہ سنوار دے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت والے دن کی ہوئے گا، کی لے کر کے جاؤ گے اللہ دے حضور؟ کیڑی پیشی ہوئے گی؟ جس وقت پیشی ہوئے گی کی منہ دکھاؤ گے؟ اس وقت کی ہوئے گا؟ ادھر ویکھ ذرا توجہ کر میری طرف۔ میدان محشر لگا ہویا، میدان محشر دے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بد بھی کھڑے ہوئے، گناہگار سیاکار خطاکار سارے گناہگار کھڑے ہوئے، اور نال نال نیک بھی کھڑے ہوئے۔ تے تیرے رب دی آواز آئے گی، تیرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان گے؟ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کو ڈریا کر یا اللہ، یہو دی آواز تو یا اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے او مجرمو، گناہگارو، سیاہکارو، بدو، گناہگارو، دنیا کے اندر رہ کر کے فساد برپا کرنے والو، الگ ہو جاؤ، انہاں لوگاں نالوں الگ ہو جاؤ، انہاں نیک لوگاں دیاں صفاں دے اندر کھڑے ہوئے ہو، انہاں نالوں الگ ہو جاؤ. الگ کر دیتا جائے گا. اور جس وقت الگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے نا، جو اس وقت انہاں گناہگاراں کو، سیاہکاراں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کی لے کر کے آئے ہو، کیڑا اعمال گئے، کیڑیاں نیکیاں گئے جڑیاں لے کر کے آئے ہو، کی لے کر کے آئے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتے میرے نال دنیا دے اوتے رہ کر کے کتے میرے نال شرک تے نہیں کرتا رہا، کتے میرا کوئی سانجی تے نہیں بناتا رہا، کتے میرے نال شرک تے نہیں کرتا رہا. اللہ اکبر. تے اے پھر اس وقت گناہگار اے ہاتھ بن کر کے کی آکھے گا، اللہ تیری سو، اللہ تیری قسم، میں کوئی شرک نہیں کیتا، کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا، کوئی چادر نہیں چڑھائی، اللہ تیری قسم میں کسی نو نہیں منیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر ہر بات نو جاننے والا ہے. یہ جی دنیا دے اوتے جھوٹ بول کر کے دنیا دے اوتے بچ جاندہ رہا ہے نا، اپنے باپ نال جھوٹ بول کر کے بچ گیا، اپنے استاد نال جھوٹ بول کر کے بچ گیا، دکاندار دے مالک نال جھوٹ بول کر کے بچ گیا، یہ کاروباری معاملات دے اندر جھوٹ بولیا چل گیا. یہ جی دنیا دے اوتے جھوٹ بول کر کے بچ جاندہ رہا، اسی طرح کل قیامت والے دن روز محشر، میدان محشر دے اندر اللہ نال بھی جھوٹ بول کر کے بچ جان کی کوشش کرے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. بچ جان کی کوشش کرے گا تو تیرا رب کی فرمائے گا؟ فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کے فرشتوں، اے بندہ بک بک کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹر ٹر کر رہا ہے. اليوم نختم على افواههم، اللہ فرمان کے منہ دے اوتے مہر لا دیو، اے منہ بند کر دیو، منہ دے اوتے مہر لگا دیتی جائے گی، سی دیتا جائے گا منہ. میرے ویرو توجہ کرو نوجوانوں، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب نو سانو صحیح معنی دے اندر قرآن والا بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی، پکا سچا امتی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فرشتوں دا منہ بند کر دیو، منہ سی دیو، اے بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اور انہاں ہتھاں نو وتکلمنا ایدیہم، انہاں ہتھاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرما دیں گے. اے میرا ویر ہاتھ بول بول کر کے گواہیاں دیں گے. اللہ اکبر. کی ہوئے گا؟ فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. میرا ویر اللہ تبارک و تعالی نہ قطع نو قوت بیائی عطا فرما دیں گے. ایک ہاتھ بول بول کر کے اللہ دے حضور تیرے گناہاں دا تیرا چٹھا کالا چٹھا اللہ تبارک و تعالی دے حضور کھولن گے. یا اللہ انہاں گتاں دے نال ظلم و بربریت کردا رہے گا. اللہ انہاں گتاں دے نال ماں باپ دے منہ دے تے تھپڑ مار مار کر کے اللہ گھر دے اندروں دھکے دیندا رہے گا. اللہ انہاں گتاں دے نال چوریاں کردا رہے گا. اللہ انہاں گتاں دے نال ظلم و بربریت دے انبار لگا دیتے گناہ کردا رہے گا. اللہ اکبر. اللہ انہاں گتاں دے نال اپنی جاناں دے تے ظلم کردا رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا ویر انج نال خیال کر کے اے بات ہو ہی نہیں سکتی. تیرا خیال اے گئے تصور اے گئے کہ کیویں ہو سکدا ہے کیویں ہو سکدا ہے. پھر اس بات کو یاد رکھیا کر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ میرا رب ہر چیز سے قادر ہے، ہر چیز کا جانی جان گئے، ہر چیز سے قادر گئے. کی گویا اللہ تبارک و تعالی انہاں ہتھاں نوں قوت گویائی عطا فرمان گے. اور پھر کی ہوئے گا وتشہد ارجلہم
میرا ویرے پیر بول بول کر کے اللہ دی قسم گنج ہو کر کے دے گئے، پیر بول بول کر کے اللہ دے حضور گواہیاں دیں گے۔ یا اللہ اج دا نوجوان انہاں پیراں نال چل کر کے گناہ کرنے واسطے جاندا رہے گا، ڈکیتیاں کرنے واسطے، ظلم کرنے واسطے، زنا کرنے واسطے، شراب خوریاں، حرام خوریاں، سود خوریاں کرتا رہے گا۔ اللہ اے سارے گناہ نہ پیروں نال چل کر کے گناہ کرنے واسطے جاندا رہے گا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ جانتا ہی، اور میرا ویر خدا جانتا ہے، چمڑا بول بول کر کے اللہ دے حضور گواہیاں دے گا، چمڑا بول بول کر کے اللہ دے حضور گواہیاں دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہاتھ بن کر کے اللہ دے حضور دعا کریا کر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ سانو جہنم دی اگ تو بچا، یا اللہ سانو محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر میرا ویر، میں ایک بہترین پیغام لے کر کے آیا میرا واسطے، قرآن لے کر کے آیا میرا ویر، اپنے آپ کو قرآن نال جوڑو، قرآن والے بن جاؤ، قرآن نال جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالی بہتر فرما دے گا۔ اللہ اکبر، بات تو سخت جی ہو گئی ویرا نے، ذرا جی کوئی سخت لگ گئی ہے، آؤ ذرا بات شروع کریے، ہوں بات شروع ہوئی ہے، تمہید تک پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر میرا ویر، جو بات میں عرض کرنے والا فرمایا، فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میرا ویرے قوالیاں سننے نال، قصے کہانیاں سننے نال، قصیدے سننے نال، انہاں چیزاں دے نال سننے نال اللہ جانتا ہے کوئی ثواب نہیں ہوئے گا، کوئی ثواب دا کام نہیں، کوئی ثواب حاصل نہیں ہوئے گا، اجر بلند نہیں ہون گے، درجات بلند نہیں ہون گے، کچھ نہیں ہوئے گا۔ اپنے ہینڈ فری لگانی دے کن دے اندر اللہ دے قرآن واسطے لگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تینوں مینوں دا اجر عظیم عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے گئے۔ قرآن دکھاں دا علاج ہے نا، روحانی جسمانی بیماریاں دا علاج ہے۔ اس بات کے اوپر ہی انشاءاللہ ایک دو دلیل عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرا گے بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی کثیر تعداد کے اندر صحابہ دی جماعت نماز ادا کر رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس وقت دشمنان نے، یہودیاں نے، عیسائیاں نے اور مشرکان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اسلام دشمنان نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمنان نے بچھو ٹھوئے تھیلیاں دے اندر بند کیتے ہوئے، تھیلیاں دے اندر بند کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تے نماز ادا کر رہے گئے اس جگہ تے لیا کر کے چھڑ دیتے۔ اللہ اکبر، توجہ کرو، بس مختصر کریں گے بات انشاءاللہ، ذرا توجہ کرو۔ ایک لائٹ چلی گئی ہے جی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا اللہ اکبر، میرے ذرا توجہ کر، انشاءاللہ بات انشاءاللہ کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ میرا عنوان ہے قرآن دکھاں دا علاج ہے، روحانی بیماریاں دا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریاں دا بھی علاج ہے۔ اللہ اکبر، یہ جسمانی بیماری دا علاج دسن واسطے میں بیٹھا ہویا بیران دے سامنے۔ جسمانی بیماری دا علاج جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج فرمایا، وہ کیا ہے؟ میرے دل توجہ کرو بھائی، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر میرا ویر ذرا توجہ کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نماز ادا کر رہے گئے، ادھر یہودیاں نے بچھو چھڑ دیتے، بچھو جا کر کے کوئی ہاتھ تے ڈستا گئے، کوئی جناب بازو تے، کوئی پیر تے ڈنگ ماردا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل فرمائی، صحابہ آ گئے، اللہ نے پاک پیغمبر اب دیکھو ان یہودیوں نے بچھو چھڑ دیتے گئے، بچھوؤں نے ڈنگ لیا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے صحابیو اے او موذی جانور گئے، او کالا جانور گئے، موذی جانور گئے، جڑا نہ نبی ویکھدا گئے نہ صحابی ویکھدا گئے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لون والا نمک والا پانی لے کر کے آؤ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نمک والا پانی لے کر کے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال نال نمک والا پانی لگا رہے گئے, نال نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے گئے اور میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. 7 باری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ دا دم کیتا گئے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالی نے شفا یاب کر دیتا ہے. اگر کوہانوں میں کوئی انج بھی مرض لائق ہو جائے, کوئی مسئلہ بن جائے تو مولوی صاحب کو لا کر کے دم کروایا کرو. دم دا کرنا جائز ہے, سنت نبی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہے. اور نال نال 40 بکریاں بھی لیا کر کے قاری صاحب کو دے آ جائے. سمجھ آئی؟ 40 بکریاں, یہ بھی سنت ہے صحابہ دی. اللہ اکبر. 40 نہیں تو کم از کم 20 لے آ دو گے نا اللہ کی مہربانی نہ, پھر ہی شفا ہوئے گی اللہ کی مہربانی نہ. یاد رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دم فرما رہے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حکم نال شفا یاب ہو گئے. میرا ویرے میری بات سچی ہو گئی, میرا دعویٰ سچا ہو گیا. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. جسمانی بیماریاں لو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ قرآن اللہ نے شفا یاب کر دیتا گئے. جسمانی بیمار بندیاں لو اللہ تبارک و تعالی شفا یاب کر دے گئے بذریعہ قرآن مجید وجہ کر کے. ذرا توجہ کر, اپنا ایمان تازہ کر. اللہ تبارک و تعالی تیرا میرا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری طرف توجہ نہیں ہے میرا دی, ذرا توجہ کرو گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. بات انشاءاللہ کرنے ہی کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے لبید بن عاصم یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر جادو کر دیتا. اے جڑے غیر مسلم لوگ ہیں, عیسائی, یہودی, مجوسی, نصرانی, جو غیر مسلم لوگ ہیں, ایک کالا جادو کرنا انہاں دے اندر جائز گئے اور اے جائز نو سمجھ کر کے جادو کرتے گئے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کالا جادو کرن والا کروان والا کافر گئے, لعنتی گئے. اللہ اور اللہ دے فرشتیاں دی اس بندے دے اوپر لعنت ہے. لہذا اس چیز تو انہاں چیزاں تو میرے ویرو توجہ کرو, انہاں چیزاں تو پرہیز کریا کرو, بچیا کرو, انہاں چیزاں تو بچیا کرو. وہ بچنا کہیں ہے, یہی دسنا ہے میرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا ویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ. مل کر کے بولو ذرا, اپنی زبان میں جنبش دو, ذرا حرکت دو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ میری تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑ کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا گئے. فرمایا نے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھی ہوئی اور ایک کوئی جادو دی اثر دی وجہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت اتنی ناساز ہوئی گئی, اتنی ناساز ہوئی بیماری دا عالم بنیا ہوئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتا اللہ دے پاک پیغمبر میں تہاڈی بیوی عائشہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے گئے, فرمایا کون ایسا کون ایسا کون ایسا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں پہچان رہے, اتنا جادو دے اثرات ہے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی میں عائشہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون ابو بکر,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کر دی اللہ کے پاک پیغمبر ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی عائشہ کو نہیں جانتا، میں کسی ابو بکر کو نہیں جانتا، میں کسی ابو قحافہ کو نہیں جانتا، چلی جاؤ عائشہ چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور میرا ویر ذرا توجہ کر، اس قدر بیماری دا عالم دا کیفیت بڑی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ان صورت ان حالت دے اندر، اس حالت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر معوذتین دو صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا گئے۔ کی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل اعوذ 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 برب الفلق، پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پھر بذریعہ شفا بنا کر کے اللہ نے نازل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، لا تحزن، غم کرنے کی ضرورت نہیں، گھبران کی ضرورت نہیں ہے، دو صورتوں کا ورد کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی شفا یاب کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر میرا ویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو صورتوں کا کثرت نال ورد کیتا گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفا یاب کر دیتا گئے۔ ایتھے آج 1400 سال بعد میری تیری کی حالت گئے، اللہ دی قسم گئے اسی سچے مسلمان کلمہ گو مسلمان، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت تے مرنے دے دعوے کر دے گا، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے پکے امتی بن دے گا، مگر ساڈی حالت ایک ہے خدا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے کسے دے تے کوئی ایک ہو جائے بیماری آ جائے، کوئی جادو والے اثرات ہو جان، کوئی جادو والی بیماری آ جائے، وہ دی عالم کیا گئے کہ سب تو پہلے اپنے قاری صاحب دے کول آئے گا دم کر دیو، نہیں شفا یاب ہویا، نہیں آرام آیا، چلا جائے گا جناب ڈھوریاں دے اوتے قبراں دے اوتے اپنی جبیناں جا کر کے جھکائے گا، اپنی نظراں جا کر کے جھکائے گا۔ اللہ اکبر۔ نہیں آرام آیا، امام باڑے دے اندر بڑھ جائے گا، گھوڑے دے تھلوں گزردا نظر آئے گا، اوے اللہ کولوں ڈر کیوں نہیں لگدا، اللہ کولوں پناہ کیوں نہیں دے منگدے۔ اللہ اکبر۔ نہیں یہ بات ختم نہیں ہوئی، اس جگہ تے بھی آرام نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ چھڈیا مسلماناں نو کسے یہودی کول جانا گوارا کر لیندا گئے، عیسائی کولوں علاج کروانا گوارا کر لیندا گئے، اللہ دی قسم گئے نہیں علاج کردا تے قرآن تو علاج نہیں کردا، اللہ جاندا نہیں علاج کردا تے قرآن نو پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی دے فرمان نو پڑھ کر کے علاج نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ویرانو میری بہناں نو میری ماما نو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور میرا ویر میں موضوع لے کر کے آیا، فرمایا وَأُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو کیا بنایا؟ باعث سے آج تک سمجھ نہیں آئی ویرانو، اللہ نے کیا بنایا ہے؟ قرآن کو باعث سے شفا بنا کر کے نازل فرمایا گئے، اور قرآن ہر بیماری دا علاج ہے، ویرو یاد رکھو، قرآن ہر بیماری دا علاج ہے، قرآن دکھاں دا علاج ہے، جسمانی بیماریاں دا علاج ہے، روحانی بیماریاں دا علاج ہے، ہر بیماری دا علاج اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا ویر جو بات میں عرض کرے گا ادھر توجہ کر، بات شروع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ، مل کر کے بولو نا ذرا سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دیکھنا عشاء دی نماز پڑھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے گئے، گھر دے اندر پہنچ کر کے اپنے حجرے دے اندر آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے گئے، ادھروں دروازے تے دستک ہوندی گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا مندقل باب ہو گیا، حضرت خویلہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا گئے کہ بی بی دروازہ کھولو، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسئلہ پوچھنا ہی گا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں جلدی نہ لائی گا، روندی کلاندی گئی، کوکا مار دی گئی، حضرت خویلہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے دے اوتے کھڑی ہوئیاں کہ بی بی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا گئے کہ خویلہ اب دیکھنا نبی علیہ الصلوۃ
والسلام آرام فرما رہے گئے، نماز پڑھا کر کے گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے، آرام فرما رہے گئے، تو انج کر کے ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے گئے، صبح دن اور صبح کر کے مسئلہ پوچھی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر دیا گئے، نہیں بی بی میں ہوں نہیں مسئلہ پوچھنا گئے کہ میرے خامد نے مینوں ماں کہہ چھڑیا گئے، اللہ اکبر۔ اور زمانہ جاہلیت دے اندر ایک کوئی طور طریقہ ہویا کردا سی کہ جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں کہہ چھڑدا اس عورت اس خامد دے اوتے اس بندے دے اوتے حرام ہو جایا کردے سی، اللہ اکبر۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جگاؤ میں مسئلہ پوچھنا چاہنی گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا کہ بی بی میرے خامد نے مینوں ماں کہہ چھڑیا ہے اور میرے تے حرام ہے اودے تے حرام ہو گئی ہاں، اے میریاں بچیاں نکیاں نکیاں رول جان گیاں، اسی رول جاواں گیاں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس وجہ کر کے کہ نہ ایہو جیاں بیوہ عورتاں ایہو جیاں متعلقہ بیبیاں اللہ جاندا ہے نہ انہاں دا گھر پیکیاں دا اپنا ہوندا ہے نہ سہریاں دا اپنا رہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ویرو پیار والے محبت والے خدا جانتا ہے اس وقت ایک فیشن بڑے ہوئے، ماڑی جی گل ہو جاندی ہے گھراں دے اندر چل طلاق، ماڑی جی گل ہو جاندی ہے لڑکی والے نے خلا دے دیو جی، مذاق بنا کر کے رکھ دیتا ہے، خدا دی قسم ہے طلاق دے نام نو، جبکہ اللہ تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا دے اوتے جو سب تو ناپسندیدہ الفاظ ہے، جو سب تو ناپسندیدہ لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ساڈے گھراں دے حالات کی گئے، گل گل دے اوتے طلاق وٹ کے پئی ہوئی ہے، یہو جہا ماحول بنیا ہوا۔ اللہ کو پناہ منگیا کرو، اللہ کو ڈر جاؤ۔ اللہ دی قسم ہے اس بی بی دا جڑی طلاق یافتہ ہو جائے مطلقہ ہو جائے اس بی بی دا نہ گھر نیکیاں دا جا او بندا ہے نہ سہرا بندا ہے، کچھ نہیں باقی رہ جاندا۔ اللہ کو ڈریا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن مجید دی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا ویر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما رہی ہیں کی عرض کر رہی ہیں کہ آپ جی نے بی بی میں ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسئلہ پوچھنا گئے، میں رول گئی، میری بیٹیاں رول جان گیا، میں رول جاواں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خولہ اندر لگا بی بی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے عرض کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر خولہ رول گئی جے، اللہ دے پاک پیغمبر ان کر کہ مسئلہ بن گیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر کوئی ترمیم فرما دیو، توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر کوئی ترمیم ہی فرما دیو، مسئلے دے اندر کوئی ترمیم کر دیو، ترمیم کر دیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خولہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں اجے مینوں اس متعلق اس مسئلے دے متعلق مینوں کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں ترمیم نہیں کر سکتا، اس مسئلے دے اندر میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ خولہ میں تے اللہ دا بلایا بولدا ہاں، میں اپنی مرضیوں نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما رہے ہیں بی بی میں اللہ دا بلایا بولدا ہاں، میں اپنی مرضیوں نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا دل جوڑ کر کے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی چلی جاؤ، صبح آنا اور صبح کر کے مسئلہ پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ ادھر دیکھنا روندی کلاندی کوئی بی بی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تو باہر گر گئے اور اپنی کال اللہ نال ملا لئی، اپنی کال اللہ نال ملا لئی۔ دکھی دکھیارے بندیاں دیاں کالاں اے میرا بھی رب دے سندا گئے، اپنی کال اللہ نال ملا کر کے اللہ دے حضور کوک مار کر کے رو کر کے عرض کر دیا گئے، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور عرض کر دیا گئے کہ یا اللہ اب کنا
تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے دا حل نہیں فرما رہے، کوئی ترمیم نہیں فرما رہے، اور انہاں دی بیوی میرے نال جھجلا کر کے بول رہی ہے یا اللہ میں جاواں تے کدھر جاواں، اللہ تو فیصلہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی دا حضرت خویلہ رو رو کر کے چیخ چیخ کر کے حضرت خویلہ نے اللہ تبارک و تعالی دا عرش ڈھلا دیتا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر اس سے وقت نبی علیہ السلام نال ڈائریکٹ کال ملا کر کے فرمایا اٹھو میرا پاک پیغمبر، جد جیویو میرا لاڈ پیغمبر اٹھو۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے دے اندر کوئی ترمیم نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قانون بدل کر کے رکھ دیتا گئے، فیصلہ ہی بدل کر کے رکھ دیتا گئے، قانون بدل گیا گئے۔ میرا پاک پیغمبر اس ساری دنیا نو قیامت تک آنے والے مسلمانوں نے اس بات کو مطلع کر دو، واقف بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قانون بدل کر کے رکھ دیتا گئے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، قیامت تک آنے والی دنیا نو امت مسلمہ نو اس بات تو آگاہ کر دو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، ایک قانون بدل کر کے رکھ دیتا گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اج دے بعد اگر کوئی انج دا کام کر جائے، بھول کر کے کوئی اپنی بیوی نو ماں کہہ چھڈے، بہن کہہ چھڈے، اللہ اکبر، یا تو مینوں فلانے دی لگدی ہے، اللہ اکبر، کوئی انج کر دے تے دا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تے حرام ہو گئی، وہ اپنا کفارہ ادا کرے، 60 بندیاں نو کھانا کھلائے، کفارہ ادا کرے اور رجوع کر لے، بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قانون بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور شفا کن دیتی گئے، کس دیتی گئے شفا؟ قرآن کیا بنیا؟ باعث شفا بنا کر کے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے واسطے تو میرا بھی دعویٰ بنیا گئے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کوئی اعتراض نہ ہوئے میرے بیران، میرے بھائیاں، شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، انہوں کی موجودگی دے اندر کوئی شعر سنا دیا تو آنوں کے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا سب درود تے سب سلامہ لائق شاہ مدینہ۔ تسی بولنا نہیں تو میں سنانا نہیں، ذرا گج کر کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ، جس دے گے نام نو پڑھدیاں سندیاں ٹھردا ہوئے جگر تے سینہ، جس دے گے نام نو پڑھدیاں سندیاں ٹھردا ہوئے جگر تے سینہ۔ تو ہڈا نہیں ٹھریا لگتا ہے، ذرا بولو نا، کیوں یار ڈلے ہو جاندے جی، ذرا بولو ذرا سبحان اللہ۔ جس دے گے نام نو پڑھدیاں سندیاں ٹھردا ہوئے جگر تے سینہ، مکھڑا حضور دا اتنا سونا مثل نظر نہیں آوے۔ سبحان اللہ۔ مکھڑا حضور دا اتنا سونا والضحا واللیل اذا سجا، مکھڑا حضور دا اتنا سونا مثل نظر دی آوے، زلفاں مشک بغاری لٹکن، زلفاں سمجھ دے جنا اے بال، زلفاں مشک بغاری لٹکن جان واللیل مثالاں، او زلفاں مشک بغاری لٹکن جان واللیل مثالاں۔ اگے تیرا اگے آخری انہوں ختم کریے، اگے ختم کر دے گئے تیرا قاری رحمت اللہ علیہ خطیب ایشیا ختم کر دے گئے، آخر دے گئے او میں رب دے فضل و شرک و بدعت دیاں
توڑیاں کل مروڑا میں رب دے گے فضلوں شرک و بدعت دیاں توڑیاں کل مروڑا صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ ہزار کروڑا اللہ اکبر کی فرمایا اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ کچھ بن گیا ماشاءاللہ پنجابی ماحول اللہ اکبر میرا بیر دربے کے نا حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر اللہ تبارک و تعالی دے محبوب پیغمبر گئے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت بکنا کی حالت ہو گئی گئے کمزوری آ گئی گئے اللہ اکبر جسم لاغر ہو گیا کمزور ہو گیا گئے تمنائیاں ختم ہو گئی گئے اور اس بیماری دے عالم دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام نو کتنا عرصہ بیت گیا کہ ذرا بول کر کے دسنا کتنا عرصہ بیت گیا 18 سال بیت گئے 18 سال بیماری کے عالم کے اندر بیمار گئے پریشان گئے لاغر کمزور ہو گیا جسم اور اس تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی مال عطا فرمایا بیویاں بے شمار عطا فرمائیاں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دا مال لا تعداد عطا فرمایا ان کی حالت ہے نہ بادشاہت رہی نہ مال رہا نہ جناب بیویاں چھڑ کر کے چلی گئیاں بولاد چھڑ کر کے چلی گئی سب ختم ہو گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے فرما بردار حضرت رحمہ علیہ السلام ایک بیوی گئے اور انہوں نے اٹھایا گیا ٹوکرے دے اندر ایج لے کر کے پھر رہی ہیں اللہ اکبر میرا بھی ذرا توجہ کر ایمان تازہ کر اللہ تبارک و تعالی دا فرمان سن کر کے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی حضرت رحمہ علیہ السلام لے کر کے پھر نہیں آ گئے کمزوری آ گئی گئے پریشانی آ گئی گئے جسم بیمار ہو گیا گا دیکھنا جسمانی بیماری دا علاج بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رکھا گئے جسم بیمار ہو گیا کہ تمنائیاں ختم ہو گئیاں اللہ اکبر حضرت رحمہ اکیلیاں رہ گئیاں توجہ کر اکیلیاں رہ گئیاں حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن کیا کہ دیا گئے اللہ دے پاک پیغمبر تو سیدھے اللہ دے نبی کو مقرب بندے اور نبی کو تو سیدھے اللہ تبارک و تعالی دے اپنے واسطے دعا کرو نا کہ اللہ تبارک و تعالی تہانوں شفا عطا فرما دے حضرت ایوب علیہ السلام کی فرما دے کہ بی بی اگر تو تھک گئی ہے میری خدمت کر دی میں تینوں ہی اجازت دے دینا تم ہی چلی جا اللہ اکبر مگر مینوں اللہ کو منگ دیا شرم دی گئے کیوں اس واسطے کہ کتے اللہ تبارک و تعالی اے ہوئی نہ فرما دے کہ ایوب اتنے دن تے صبر کر لیندا جتنے دن خوشی دے ویکھے گئے اتنے دن تے نکال لیندا اتنے دن تے صبر کر لیندا کہ جتنے دن خوشی دے گزارے گئے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی دے حضور دعا کر رہے گئے ادھر لیکن اللہ نے قرآن کے اندر کی فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ اللہ کو دعا کریا کرو میرا بین اللہ دے حضور دعا کریا کر سجدے دے اندر رہ کر کے اللہ عرض کریا کر سبحان ربی الاعلی اور اللہ دے حضور ہاتھ بن کر کے اللہ عرض کریا کر ربنا 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 ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اے ماشاءاللہ یہ تہاڈی محبت ہے تو تسی سبحان اللہ پڑھی ہے، مگر اس جگہ تے آ کر کے ایک اور لفظ بھی اہل حدیث حضرات بولتے ہیں، تو کی بولتے ہیں؟ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین بولو نا ذرا، آمین آمین ذرا گج کر کے بولو ذرا، آمین۔ اب ابھی علی ماشاءاللہ آمین نکالو، آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا ویر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے حضور دعا فرما رہے گئے، ادھر دیکھنا حضرت رحمہ علیہ السلام جا رہی ہیں، رستے دے اندر شیطان ملتا گئے، نام لے کر کے پکار کر کے آگدا گئے، بی بی کی رحمہ نام گئے نا تیرا رحمہ نام گئے۔ حضرت رحمہ علیہ السلام عرض کر دیے نے میاں بابا جی ہاں ہاں میرا نام رحمہ گئے، مگر تسی کیویں جان دیکھو میرا نام رحمہ گئے؟ بی بی تیرے نبدے دا نام تیرے خامد کا نام ایوب گئے، ہاں ہاں اور بیمار گئے۔ توجہ ہے میری طرف، یہ جڑے پیراں دے جعلی پیراں دے چٹکلے ہویا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے مطابق شیطان بھی یہی کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت رحمہ علیہ السلام نو کی آکھدا گئے بی بی ایک کو کام کر لے، ایک کو کام کر لے۔ توجہ مولانا قاری ادنان صاحب اپنا عادل صاحب ذرا توجہ کرو، ایک کو کم کر لے بی بی، ایک کو کم کر لے، تیرے بندے نو اللہ شفا یاب کر دے گا، تیرا خامہ شفا یاب ہو جائے گا۔ حضرت رحمہ علیہ السلام عرض کر دیے گئے کہ اتنے سال ہو گئے، اتنے سال بیت گئے بیماری دے اندر، اگر ایک کو کم کرنے دے نال اگر ہنے شفا یاب ہو جائے تو اس تو بڑی بات اور کیا گئے؟ دسو بابا جی ذرا دسو نا کیڑا کام کرنا گئے؟ آپ پیر صاحب بابا جی ذرا دسیو کیڑا کام کرنا گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت رحمان آخدا گئے کہ کھجور کی گٹلی لے کر کے صدقہ کر دے، تیرا بابا تیرا خامد شفایاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت رحمان دوڑ دیا گیا حضرت ایوب علیہ السلام دے کول، اگر جناب انجن کر کے بینو بابا ملیا گئے رستے دے اندر، بڑا سونا بزرگ ملیا گئے، بڑا کی اچھا اور بڑی اچھی باتاں کر رہا سی۔ انجن آخدا سی کہ کھجور دی گٹلی لے کر کے صدقہ کر دے، تیرے خامد نو اللہ شفا دے دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی چیخاں نکل گئی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام رو کر کے اللہ دے حضور عرض کر دے گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیرے نبی نے اج تک تیرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کسے نال سانجھی نہیں بنایا، اللہ تیرا کسے نو شریک نہیں بنایا گئے، اللہ میں نو شفا یاب کر دے، اللہ میریاں بیماریاں دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ویلے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، اور رکوز برجلک اور رکوز برجلک اور رکوز برجلک، سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر تسی جی اج تک میرے نال وفا کیتی گئے، اج تک میرا کوئی سانجی نہیں بنایا، میرے نال شرک نہیں کرا کیتا گئے، تو میں اللہ بھی اس چیز دے تے قادر ہاں کہ میں تہانوں ہنے شفا یاب کر دینا ہاں۔ فرمایا اور کچھ برجلک، اے پیر مارو، اپنا پیر دی ہڈی مارو، زمین دے اوپر پیر دی ہڈی ماری۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈے اور گرم پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا محبوب پیغمبر اے ٹھنڈا پانی پینا شروع کر دیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ چشمے والا ٹھنڈا پانی پیتا، اللہ نے انہاں بند نساں بند نالیاں اللہ تبارک و تعالی نے خون دے نال روانیاں بھر دتیاں گئے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا گرم پانی گئے دے اندر نہانا شروع کر لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہائے، اللہ تبارک و تعالی نے باہر دیا تمام بیماریاں اللہ نے دور کر کے حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا یاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کی فرمایا؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن باعث سے، قرآن مل کر کے قرآن باعث سے شفا گئے، قرآن باعث سے شفا گئے۔ روحانی بیماریاں دا علاج، جسمانی بیماریاں دا علاج اللہ نے قرآن بھی بڑھایا ہے۔ میرے بیرو ایہی عنوان عرض کر رہے ہیں میرا واسطے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کر، اللہ تبارک و تعالی دا قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ
ما ودعك ربك وما قلى. پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ووجدك ضالا فغدا. اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے اندر اللہ نے قرآن نو بھر دیتا ہے. قرآن مجید او کلام ہے کہ لوگوں نے اللہ دی قسم ہے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو دورے مرثیے قصے کہانیاں قوالیاں دے اندر بیان کیتا ہے. مگر اہل حدیثو الحمدللہ فخر کریا کرو اور سیدھا تعین کر کر کے اس بات دے اوتے فخر کریا کرو کہ اللہ نے اہل حدیث بنایا گیا نال سانو قرآن والا بنایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث والا بنایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی واسطے اللہ نے سانو کو دوڑے برسیے قصے کہانیاں قوالیاں دے اندر نہیں لگایا. اللہ نے سانو قرآن تے لگایا گئے اور قرآن دے 30 سپاریاں دے اندر نبی علیہ السلام الف لام میم الف تو لے کر کے والناس سین تک اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو بھر چھڈیا گئے شان نو بھر چھڈیا گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس ایک بات عرض کریں گے اس کے بعد دعا کریں گے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو مینو اللہ تبارک و تعالی مینو میرے والد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو سلامت رکھے. اکبر اللہ اکبر. آخری بات ہے بھائی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سدا بل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا ویر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بولو رضی اللہ تعالی عنہا. اپنی زبان میں میرا ویر ان پاک باز ہستیوں کا نام آیا کرے بولیا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بولیا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ میری تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرا ویر کون گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مفتی امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محدثہ امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ میری تیری امی ام المؤمنین امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اندلی بے چمنستان دی کلی خوشبو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میری دیر توجہ کرو میری طرف رو پیار والیوں میں تہاڈے واسطے کوسوں میل سفر کر کے فیصلہ آباد تو تہاڈے واسطے آیا ہاں. میری طرف توجہ رکھو انشاءاللہ جو بھی قاری صاحب کر رہے گئے انہوں نے کرن دو. ذرا میری طرف توجہ کرو آخری بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا گئے کہ دن دے اندر 10 مرتبہ 15 مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر تشریف لے کر کے آیا کرتے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے کلیمینی یا عائشہ کلیمینی یا عائشہ کلیمینی یا عائشہ کلیمینی عائشہ میرے نال گلاں کر کلیمینی عائشہ میرے نال گلاں کر عائشہ جدو تم میرے نال گلاں کر دی گئے میرے دکھ دور ہوندے گئے میرے غم غلط ہوندے گئے مٹ جاندے گئے. کلیمینی عائشہ کلیمینی یا گمیرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کدی یا گمیرا کہہ کر کے بلاون کدی یا عائش کہہ کر کے بلاون. میرا ذرا توجہ کر ایمان تازہ کر اپنا. اللہ اکبر. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے. میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مرجھایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال کلام نہیں کر رہے بات نہیں کر رہے اداس چہرہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا. اللہ اکبر. میں پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دے پاک پیغمبر کی ہو گیا گئے ہن اگے تسی آندے سو تشریف لے کر کے آندے سو خوش ہو
ہو کر کے آپ فرماندے سن کلمینی عائشہ میرے نال گلاں کر عائشہ میرے نال باتاں کر اج کئی دن گزر گئے کئی ڈنگ گزر گئے کئی دن گزر گئے اللہ دے پاک پیغمبر ہونا دے گو چہرہ مرجایا گیا اداس چہرہ لے کر کے اللہ دے پاک پیغمبر کی بن گیا کی ہو گیا گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ انج کر کے انج دی بات ہو رہی ہے تیرے متعلق انج دیاں باتاں ہو رہی ہیں اللہ اکبر عائشہ تیرے متعلق انج دیاں باتاں ہو رہی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا گئے پھر اللہ دے پاک پیغمبر تسی انہاں لوگاں نوں جواب کیوں نہیں دیندے گو کیوں نہیں جواب دیندے تسی کیوں نہیں جواب دیندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں انہاں لوگاں نوں جواب دیواں تے کی دیواں مینوں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمانا ہے میں اس کے مطابق جواب دینا ہے اللہ اکبر تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مختصر بات آخری بات کریے بات ختم کریے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے حضور رٹ دائر کی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی دے حضور دعا کر رہی ہیں گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے آ کر کے عرض کر دے گئے فرما دے گئے فرمایا ان الممت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اللہ دے حضور استغاثہ دیتا گیا ہے اور جواب استغاثے کا انتظار فرما رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جواب استغاثہ دے اندر کی فرمایا ہے ذرا ایمان والے بولن گے اللہ اکبر فرمایا فلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اے میرا محبوب پیغمبر اے عبداللہ بن ابی منافق دا ٹولا دا کام ہی نکام انہاں دا منہ کالا ہی کالا ہے اے دنیا تے بھی رسوا ہون گے آخرت دے اندر بھی اللہ انہاں نوں ذلیل کر دے گا اے میرے محبوب پیغمبر سبحانک ھذا بہتان عظیم انہاں بدبختاں نے تیری بیوی پہ الزام تراشی بہتان عظیم بہت بڑا بہتان لگایا ہے اللہ اکبر فرمایا فلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فرمایا وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی وہ طاہرہ مطہرہ وہ غریم آسنا بیوی وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآ کہیے وہ جس کو دلہن بنا کرتے محمد مصطفیٰ لائے وہ جس کے دل کا بن کرتے نبی الانبیاء آئے